بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان نے نون لیگ کی منجی ٹھوک کر رکھ دی، آئینی بینچ ٹوٹ گیا، حکومت اور مقتدر جو قوتیں ہیں وہ آمنے سامنے آ گئی ہیں، رابطہ ہو گیا ہے، مذاکرات جاری ہیں۔ جی ہاں، 24 نومبر کی کال نے نون لیگ کو پاگل کر دیا ہے۔ شہر اقتدار کو ایک بار پھر کنٹینر سٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اقتدار ہاتھ سے جاتا دیکھ کر حکومت ہوش کھو بیٹھی ہے۔ اب تو نون لیگ نے اپنے مائی باپ یعنی طاقتور حلقوں پر الزامات بھی لگانا شروع کر دیے ہیں کہ وہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آئینی بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ قاضی کے ہم نوا ہم پلا جج جمال مندوخیل نے تڑی لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اب فل کورٹ اسی بینچ کو سمجھا جائے۔ ایک طرح سے انہوں نے یہ پیغام چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی دیا ہے اور جسٹس منیب اختر صاحب کو دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترامیم کے اوپر فل کورٹ بنایا جائے۔ 26ویں آئینی ترامیم کا معاملہ فل کورٹ سنیں اور اس کو جو ہے حل کرنے تک آئینی بینچ جو ہے وہ کام نہ کرے، مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قاضی کہ ہم نوا ججز نے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر اپنی دھاک بٹھا دی ہے، انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور باقی جو ججز ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان ججز کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے۔ ان ججز اور بشمول چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کمزور ترین جو ہے وہ لوگ ہیں، جج ہیں، اور ان کے پاس تو ایک سیشن جج جتنا بھی اختیار باقی نہیں رہا۔ تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان چھکے پر چھکا لگاتے جا رہے ہیں۔ نون لیگ پریشان ہے، شہباز شریف پریشان ہے، مریم نواز پریشان ہے، نواز شریف صاحب پریشان ہے۔ نواز شریف صاحب نے تڑی لگائی ہے کہ اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے، اگر عمران خان کی ایک طرح سے سہولت کاری جاری رہی، عمران خان جس طرح تمام قوتیں، سیاسی جماعتیں ہوں یا پھر مقتدرہ، انہوں نے مل کر کوشش کی کہ عمران خان کو دبایا جائے، عمران خان کو جھکایا جائے۔ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے پچھلے 2-2.5 سال میں جس طرح عمران خان کو جیل 1-1.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس سے پہلے اس کی پارٹی کو توڑا گیا، ان کے گھر پر حملے کیے گئے، ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اس کے باوجود عمران خان جو ہے وہ عوام میں اس کی جو پذیرائی ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیرو ہو، مگر وہ زیرو سے ہیرو بن جاتا ہے۔ اور وہیں پر نون لیگ جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو خبریں ہیں، وہ یہی ہیں کہ نون لیگ سے 1 درجن سے زائد لوگ اپنا بستر باندھ چکے ہیں۔ وہ کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نون لیگ سے اس کو خیر آباد کہہ دیں، اور نون لیگ کی 3 سینئر لوگوں نے نواز شریف کو کہا ہے کہ ہمیں اس حال تک پہنچانے والے آپ ہیں، آپ کی ڈیلوں نے، آپ کی جو ہے رات کی تاریکی میں جو مذاکرات کرتے ہیں، آپ کا بھائی جو ڈگی میں چھپ کر اسٹیبلشمنٹ سے ملتا ہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو حکومت لی اپنے اقتدار کے لیے، آپ نے ہماری سیاست داؤ پر لگا دی ہے۔ آج ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے، ہم عوام میں نہیں جا سکتے، سدا تو حکومت نہیں رہنی، سدا تو ہمارے پاس اقتدار نہیں رہنا۔ آج تو ہمارے پاس پروٹوکول بھی ہے، پولیس بھی ہے، مگر کل جب یہ اقتدار ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور نکلتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم عوام تو ہمارا برا حال کر دے گی۔ اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ باہر گئے بیرون ملک تو وہاں پر جو عوام نے آپ کے ساتھ کیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا، جنرل باجوہ کے ساتھ ہوا، جو خواجہ آصف کے ساتھ ہوا، انہوں نے کہا یہی حشر ہمارا ہونے والا ہے، تو آپ اس کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انصار عباسی، انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ عمران خان یعنی کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت میں
جو ہے یہ 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے رابطہ ہو گیا ہے۔ تو وہ خبر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحافی انصار عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی میں اعلیٰ سطح رابطہ ہوا ہے اور ممکنہ بریک تھرو کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو 24 نومبر کا احتجاج ملتوی ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی ممکنہ بریک تھرو کے لیے حکومت کی ایک اہم شخصیت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہائی لیول رابطہ ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان ابتدائی بات چیت مثبت رہی ہے اور مذاکرات کے امکانات روشن دکھائی دے رہے ہیں۔ انصار عباسی کے مطابق مذاکراتی عمل کو کامیاب بنانے کے لیے شامل افراد کے نام ظاہر نہیں کیے گئے تاکہ حساسیت کو مد نظر رکھا جا سکے اور مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے۔ اگر بات چیت کامیاب ہوتی ہے تو پی ٹی آئی اپنے مطالبات کے بدلے یقین دہانیوں پر احتجاج ختم کرنے پر آمادہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب نے شرکت کرنی ہے، اس میں آرمی چیف کی بھی شرکت ہونی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ملاقات کامیاب ہو جاتی ہے اور اسی ملاقات کے اندر ہی جو ہے کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، کوئی مذاکرات کا راستہ کھل سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد آئے گی، جس سے جو ہے انتشار ہوگا، جس سے جو ہے حکومت کو نقصان ہوگا۔ حکومت ابھی سے شہر اقتدار کو کنٹینر سے بھر رہی ہے، جگہ جگہ جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، جگہ جگہ راستوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ اس سے حکومت جو ہے اسی کے لیے مسائل ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب پولیس ان کا ایک اجلاس ہوا، ذرائع بتاتے ہیں کہ افسران نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم سے اتنا ظلم نہ کروائیں، ہم اپنے بیوی بچوں رشتہ داروں میں جانے جوگے نہیں رہے، وہ ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب انہوں نے وہ بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کے افسران اور اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی سے بیشتر جو ہے افسران نے اپنا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کر دیا ہے۔ انہوں نے ٹکٹیں بھی کٹوا لی ہیں اور وہ جیسے ہی ان کو لگے گا کہ اب یہ حکومت ختم ہونے والی ہے، اقتدار ان کے ہاتھ سے جیسے ہی ختم ہوگا تو وہ فوراً بیرون ملک بھاگ جائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو انہوں نے ظلم و ستم ڈھایا ہے، انہوں نے جس طرح سے کام کیے ہیں تو وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے۔ عمران خان صاحب پہلے ہی واضح کر چکے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک کمیٹی بھی بنا چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ٹارگٹ دیے ہوئے ہیں کہ جن جن افسران نے اپنے حد سے تجاوز ہو کر آئین قانون کو روند کر جنہوں نے ظلم و ستم ڈھایا ہے، جنہوں نے جو ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، خواتین کو اٹھایا، خواتین کو زد و کوب کیا، گھروں میں تشدد کیا، بچوں بوڑھوں کے اوپر تشدد کیا، ان کی لسٹیں بنائیں تو لسٹیں تو بن چکی ہیں۔ اور یہ بھی حتمی بات ہے کہ اقتدار تو عمران خان کو ملنا ہی ملنا ہے، اس سے جو ہے کوئی اور دوسری بات نہیں ہے۔ اس میں آج دیں کل دیں، بہرحال اقتدار تو عمران خان کو دینا پڑے گا اور اسی کے بعد ہی یہ ملک آگے جا سکتا ہے، ورنہ یہ ملک تو آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں پر 9 اپریل کو کھڑا ہوا تھا، جو رجیم چینج کیا گیا تھا، عمران خان صاحب کی ایک سازش کے ذریعے حکومت کو گرایا گیا تھا۔ تو معاملات تو آج بھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ معاشی طور پر پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، سیاسی طور کے اوپر جو اس ملک میں انتشار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، استحکام نہیں ہے۔ کوئی جو ہے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، وہ بھی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، قرض دینے کو تیار نہیں ہے، اپنی قسطیں آگے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اور ہم تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی جو ایک سکون والی یا معاشی طور پہ اس ملک کو آگے اگر آپ نے لے کر جانا ہے تو اس کی چابی عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ آپ نے ان کے پاس جانا ہوگا، ان کو منانا ہوگا اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس ملک کو آگے لے کر جانے کا پلان بنانا ہوگا۔ تو یہ تھی صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئینی بینچ وہ آج ٹوٹا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے انہوں نے بول نیوز سے متعلق جو تنخواہوں کے حوالے سے کیس تھا اس میں بیٹھنے سے انکار کیا ہے
اور وہ بینچ سے الگ ہو گئیں، تو اسی طرح آئینی بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔